تو لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ایک میرے انڈر آئیں، ڈاکٹر میمونہ سلطان. انہوں نے میرے سامنے ایک پیشنٹ کو، جس کو میں آئی سی یو میں، اور میرا ایک دوست تھا معصوم جاوید، اس کا بھی نام جاوید تھا، معصوم جاوید، وہ کنونس کر رہے تھے اس پیشنٹ کو، باپ کو، 35 ایئرز اولڈ بوائے تھا، تو اس کو کالا یرکان تھا، خون کی الٹیاں آ رہی تھی، لاسٹ اسٹیج تھی اس کی، سلیم نام تھا اس کا. تو اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ بابا جی خون کی بوتلیں تو آپ نے لانی ہے نا، وہ تو آپ لا دیں. تو مشرف صاحب آگے ہوئے تھے. تو اتفاق ہاسپٹل میں سخت ٹائم تھا، پچھلے کئی سالوں کا بجلی کا بل ڈیو تھا، تو ڈاکٹروں کو تنخواہیں بڑی مشکل سے مل رہی تھی. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو چیریٹی میں جو پہلے کوئی ڈسکاؤنٹ ہو جاتا تھا، اللہ جل نصیب کرے میاں شریف صاحب کرتے تھے لوگوں کو، وہ ہوگا، وہ سارے چلے گئے ہوئے تھے. اس طرح کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. تو بابے کا یہ خیال تھا کہ سارا کچھ یہاں سے، وہ لے تو آیا تھا، لیکن اب باقی تو جو بھی اس کی ہیلپ ہو رہی تھی، خون تو اس نے لانا تھا. وہ ہم انہیں کنونس کر رہے تھے کہ وہ رات سے وہ خون نہیں لا رہے تھے. تو وہ ڈائلاگ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں اپنی پریشانی میں ہی، اور میں نے انہیں کہا کہ جی آپ خون تو آپ نے لانا ہے. میرا جونیئر تھا معصوم، اس نے مجھے کہا کہ سر یہ بات نہیں مان رہے تھے، بندہ مرنے، اس کا بلڈ پریشر ہے نہیں ہے، میں ڈرپ شپس پانی کی لگائی جا رہا ہوں، اس میں تو نہیں نا. تو میں انہیں اپنی طرف سے سمجھا رہا تھا. تو وہ بزرگوار، پتلے سے، دبلے سے، چھوٹے سے قد کے، انہوں نے مجھے اسی طرح کر کے کہا کہ دیکھو میں ریٹائرڈ ریلوے کا گارڈ ہوں، اور پچھلے 3-4 سال میں جو میرا جمع جت تھا نا، میں نے اس پہ لگا دیا. میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کے بچے پال پتہ نہیں کیسے رہا ہوں. میرے پاس اب اور نہیں ہے، ایک خون دی بوتل تے 1000 روپیہ لگتا ہے. اس زمانے میں ٹیسٹ سارا جو، میں کہ جی وہ تو اب آپ نے خون بھی آپ نے لانا، بندہ تو آپ نے لانا ہے نا. تو یہ سارا، وہ آگے سے سن نہیں رہے تھے بات. تو تھوڑی دیر جب زیادہ ہو گئی، یہ ڈاکٹر صاحبہ آگے کھڑی تھی، انہوں نے یہ کہنا تھا جی کہ فلاں پیشنٹ سیریس ہے، اس کو لے لیں آئی سی یو میں. اتنی دیر میں وہ بزرگوار جب بالکل نہیں مانے تو میرے منہ سے نکلے، میں کہ جی اس طرح تو پھر یہ مر جائے گا، خون کے بدلے تو خون ہی لگانا پڑے گا. وہ ایک دم بڑا آوازاری سے باپ تھا، تو پتہ نہیں کیا اس کے اوپر، وہ ایک دم کہتا مرتا ہے تو مر جائے. اب پتہ نہیں اس نے کیسے کہا، میں بھی تھوڑا سا کانپ گیا، میرے بھی بچے تھے. میں اسٹن ہو کے اب اسے دیکھ رہا ہوں کہ اب اس بندے کو کیا کہے بندہ. تو وہ بچی ڈاکٹر صاحبہ آگے ہوئی ہیں، اور وہ گلاس اس کا پڑا ہوا تھا پیشنٹ کا، اسے پانی ڈال کے، پیشنٹ بھی سن رہا ہے ساری بات بیچارہ. تو اسے کہتی کہ بھائی آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب مجھے غصہ چڑھا کہ ایک جونیئر ڈاکٹر، مطلب سینئر، بات کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، وائی شی از انٹرفیئرنگ اینڈ پوکنگ ہر نوز. اور یہ کیا کرنے لگی ہے. تو اسے کہتی آپ آنکھیں بند کریں، اور آپ جتنے پیار سے 3 بار اللہ کہہ سکتے ہیں. تو پیار پہ اس کا اتنا زور تھا، عجیب سے طریقے سے. بال اس نے لمبے سے کھلے چھوڑے ہوئے، دوپٹہ کو نہیں، میرے نزدیک وہ اللہ بھی نہیں کہہ سکتی، دوپٹہ نہیں تھا سر پہ، جو میرا بھی کنسیپٹ تھا. مجھے وہ بھی غصہ کہ ماڈرن جی کڑی الگ میں کر سکتی ہے، کیا کر رہی ہے یہ. تو آئی تھاٹ کہ یہ نا اس کو فالس ہوپ دے رہی ہے، سائیکو تھراپی کر رہی ہے. میں کہ اس کی نا بعد میں کلاس لیتا ہوں. اب یہ جب یہ 2 گھنٹے بعد مر جائے گا خون کی الٹی کرتے، تو انہوں نے شیشے توڑنے ہیں، انہوں نے کہنا جی ڈاکٹر صاحبہ نے کیا سی بچ جائے گا، یا وہ کہتے اے جی دم درود کر دے پیسہ نے ڈاکٹری کی تھی کوئی نہیں، تو بھگتنا تو میں نے ہے. تو میں کہا یار یہ میری طرف دیکھے تو میں اس کو گھوروں کہ کیا کر رہی ہے. وہ اپنے انٹرسٹ سے آنکھیں بند کریں اور پیار سے 3 بار اللہ کہیں. تو کہتا ہے باجی مجھے تو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کھانا پینا منع کیا ہوا ہے. وہ کہتی میں ڈاکٹر ہی ہوں نا، میں یہ تھوڑا سا بس 3 گھونٹ پانی پینا. وہ میرے سامنے اس نے آنکھیں بند کی ہیں، اس نے اسے پھر کہا کہ بس آپ پیار سے 3 بار اللہ کہیں. وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، پیار سے کہیں نا 3 بار اللہ. پتہ نہیں اس نے کہا یا نہیں کہا، لیکن یہ ہم نے بھی دیکھا کہ اس نے جو ہی پانی ایسے گلاس نیچے کیا، آنکھیں کھولی ہیں، کہتے باجی پانی جم ہو گیا. تو ہم نے ایک دوسرے کو ہنس کے دیکھا کہ لیور کا پیشنٹ جو ہے نا وہ مینٹلی کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے انکیفلوپیتھی کہتے ہیں. ہمیں یہ ہے کہ یہ تو جا رہا ہے، کام شروع ہو گیا. مطلب زمزم کی وہ نیسلے کی بوتل میں ہمارے سامنے اسے پانی ڈالا، اور وہ کہہ رہا ہے زمزم ہو رہا ہے. تو اسے کہتی ہے کہ بس آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ اسے دن میں 3 بار بس آپ نے پانی ایسے پینا ہے. اور بڑی اسی طرح مجھے کہتی ہے کہ سر یہاں پہ نا کوئی واک مین یا ساؤنڈ سسٹم ہے، انہیں نا سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں لگا دیں. میں بڑے اس طرح طنزیہ انداز میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ آفس میں بیٹھے، میں آ رہا ہوں. تو ساؤنڈ سسٹم یا یہ آئی سی یو ہے یا میوزک سینٹر ہے. تو غصہ بھی مجھے آیا کہ کیا کر رہی ہے. کہتے نہیں سر وہ کسی طرح نا انہیں سورہ رحمان قاری باسط کی آواز، اس کے باپ کو کرنا شروع ہو گئی، اس نے بھی کوئی لفٹ نہیں کرائی. ہم آفس میں چلے گئے، وہاں جا کے بھی اس نے دوبارہ کہنا شروع کر دیا کہ سر یو بلیو می یہ ٹھیک ہو جائے گا.
اب ایک ڈاکٹر جونیئر تھی, مجھے بہت ہی غصہ کہ یار, میں کہا آپ کہاں سے گریجویشن کر کے آئی ہیں؟ اس نے کہا جی علامہ اقبال میڈیکل کالج. میں تھوڑا بیک فٹ پہ چلا گیا کہ تو میری کالج سے آئی ہے, نہیں تو اس وقت پرائیویٹ کالجز کے بچے آنا شروع ہوئے تھے, باہر سے آتے تھے چائنا, تو وہ ہم نے بھی یہی رکھا ہوا تھا کہ یہ سارے فارغ ہیں, نالائق ہیں. تو میں کہ اس کے اوپر چڑھائی کر دوں, کس نے تمہیں پاس کیا یہ وہ. اب اس نے علامہ اقبال ہی کہا, تو میں خود علامہ اقبال گریجویٹ تھا. تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے یہ بتایا؟ ٹھیک ہے, قرآن جو ہے نا وہ ہدایت کے لیے, پڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, جو بھی مجھے اب غصہ تھا اس کے اوپر, قرآن کے خلاف بات تو نہیں کر سکتا تھا, لیکن ظاہری بات ہے یہ مسئلے کا حل تو نہیں تھا. یہ میرے نزدیک تو یہ نہیں ہو سکتا جو آپ بات کر رہے ہیں. میرے نزدیک اس سائنس کی یا سو کالڈ علم, یہ بہت بڑا علم ہے, لیکن اس کی ایک کامیابی جہاں تک ریلیجن یا ایمان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا ایمان لے گئے ہیں, لاجک دے گئے ہیں. وہ لاجک کا چھنکنا ہر جگہ نہیں بچتا. وہ جو ایمان ہے نا کہ جی مطلب حالانکہ اللہ کیا نہیں کر سکتا, صحیح, اور اگر آپ جینوئن اللہ کی بات کر رہے ہیں اور اس کے کلام کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شفا ہے, اور میں 10 سال سے پوچھی جا رہا تھا اس سے کہ شفا کہاں ہے, تو مجھے نہیں پتا تھا, تو وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال وہ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ میں نے بھائی کو فون بھی کر دیا, میرا بالکل ساتھ گھر ہے اتفاق کے. میں کہا یار وہ واک مین دے جا. وہ واک مین میرا بھائی اس وقت لایا تھا سوئٹزرلینڈ سے, سونی کا واک مین تھا. مجھے ابھی یار اب تو فیشن نہیں رہا, وہ جیب چھپا کے سویرے سویرے مالٹن پارک پھرنا بڑا مزہ آتا سی, کرنا تاراں کسی کسی کو ہوندیاں سن, تو وہ لا کے جناب نال جوگنگ ہو رہی ہے تے نال صاحب سن رہے نے. تو ابھی میں نے یوز بھی نہیں کیا تھا, تو میں کہا یار وہ دے جا. وہ بھی ہنس کے کہتا خیر ہے کی ہونے لگا. میں کہا یار دے جا, اور ایک نا سورہ رحمان کی کیسٹ اگر قاری باسط کی آواز میں دے جاؤ بغیر ترجمے کی. وہ دے گیا اور وہ ہم نے لگا بھی دی. اگلے دن میں آیا تو وہ بیڈ خالی تھا. میں نے دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون, میں کہ مر گیا بیچارہ, اس کی حالت ہی بہت عجیب تھی, بلڈ پریشر نہیں تھا اس کا. تو سسٹر سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ رات کو نا 12 بجے امیر علی آیا تھا. ہم اسے امیر علی, ہمارا کلرک تھا اکاؤنٹس کا, تو ہم کہتے تھے کہ اسرائیل آئے نہ آئے امیر علی آ جاتا ہے, رات 12 بجے پیسے ختم ہو جاتے تھے. تو وہ 12 بجے کے بعد وہ پیشنٹس کے اٹینڈنٹس کے اوپر سوار ہو جاتا تھا کہ جی اگلے پیسے جمع کرائیں. صحیح, تو پھر لوگوں کو کرانے پڑتے تھے. تو وہ آپس میں ٹرم یوز ہوتی تھی کہ اسرائیل آیا سی کہ امیر علی آیا سی. تو کئی مریض چلے جاتے تھے چھوڑ کے, تو کہتے جی امیر علی آ گیا سی. تو اس نے ان سے کہا تھا پیسے آگے جمع کرائیں, ان کے پاس نہیں تھے تو وہ چلے گئے. میں نے بڑا کیجولی سے کہا کہ اچھا وہ میرا واک مین دے گئے ہوں گے. میں نے کہا جی واک مین تو ادھر کوئی نہیں ہے, نائٹ والوں کے پاس نہ ہو, میرے پاس تو کوئی اوور میں نہیں ہے. میں نے فٹافٹ جا کے جو بیڈ سائڈ ڈرار وغیرہ ہوتا ہے وہ دیکھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں دل چ شاہ صاحب اپنے آپ بڑی گالا کھڑی. اچھا جی, میں واپس میرا ڈاکٹر, جب میں کہا یار تو جاہل ہے. واک مین بھی گیا, بچی کل کی بچی کے پیچھے لگ کے کیا چبل ماری ہے, اور اس طرح کی باتیں. اب میں کسی کو کہوں, وہ سسٹر پوچھے کہ آپ نے کیوں دیا تھا واک مین, میں کہا بس وہ کچھ نہیں. لیکن وہ ہفتہ 10 دن کے بعد وہ دونوں باپ بیٹا آئے, تو میں آفس میں بیٹھ, مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ عجیب طریقے سے دھڑن دروازہ کھلتا ہے اور وہ والد اس کا آگے اندر اینٹر ہوتے سکے. جی وہ جی ڈاکٹر مونا کتنے نے, تو میں مونا ان کا نام تھا. تو میں اس کو پہچان لیا, تو میں کہ اس کا بیٹا مرنے لگا ہے, اب یہ نیچے اٹھا کے لایا ہوگا کہ اس میں جان ڈالیں ایمرجنسی میں. صحیح, تو میں کہ جی وہ تو ابھی نہیں آئی. تو ڈاکٹر صاحب میں کہ جی فرمائے. ڈاکٹر صاحب میرا پتر بچ گیا ہے. اللہ, میں کیا اچھا. تو ڈاکٹر صاحب انہوں پخانا خون نہیں آ رہا انہوں. میں کیا پخانا کس رنگ کا ہے, یلو رنگ ہے. وہ نہیں ڈاکٹر صاحب انہوں اور خون نہیں آ رہا. میں کیا بچے ہی کو نہیں ہونا. تو مجھے میں کیا پتہ نہیں اب کیا کہہ رہا ہے. اتنی دیر میں وہ لڑکا بھی کہیں آہستہ آہستہ چلتا اندر آ گیا. میں نے دیکھا تو وہ کھڑا تھا, کہنا ڈاکٹر صاحب جڑی شے نہیں کھائی جا رہی, بھوک لگ رہی, میرے پتر نو 50 سال پہلی باری بھوک لگ رہی ہے. وہ میں دل میں اب میرے بھی خیال آیا, میری والدہ گاؤں کے, اور لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جدو بیماری چھڑ جائے بندے نے مرنا ہوتا ہے. تو میرے دل میں آیا کہ جا رہا ہوئے گا کہ انہوں بھوک بھی لگنا شروع ہو گئی, رزق پورا کر رہے اپنا. میں نے انہیں کچھ نہیں کہا, تو انہوں نے فٹ اپنی جیب سے وہ واک مین نکال کے مجھے دیا بزرگوار نے. وہ مجھے حوصلہ ہوا تھوڑا سا. پھر میں نے انٹرسٹ سے ذرا پوچھا کہ اچھا 7 دن سنی ہے اس نے, کیا ہوا ہے. وہ بڑا خوش ہو گئے, مجھے پانی زمزم لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں. تو میرے لیور کے اسپیشلسٹ تھے قیوم خان صاحب, اللہ جنت نصیب کرے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا, میں کہا سر یہ یاد ہے آپ کو, یہ پیشنٹ آپ کا 7 پہ آئی سی یو میں, کہ اس طرح کرتے ہوئے تھے. میں کہا سر سورہ رحمان سنائی ہے, تو کہا کمن ڈاکٹر جاوید.